الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامن ذوالوقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 608 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام مسلم اس کو کھانے کے باب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹ لیا کرتے تھے۔ جب کھانے کو تناول فرماتے، کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ اور پھر انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور اس کا کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس لقمے کو اٹھا کے دوبارہ کھا لیا کرے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یوں ارشاد فرمایا اپنے برتن کو صاف کیا کرو، اپنے برتن کو صاف کیا کرو۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ کھانا کی جو برکت ہے وہ کس لقمے کے اندر پوشیدہ ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، یہ واقعی ہمیں خبر نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے آداب سکھائے ہیں، ہمیں کھانا کیسے کھانا چاہیے۔ جب ہم کھانا کھائیں تو بہتر یہ ہے کہ دسترخوان کو بچھایا جائے، ہاتھوں کو دھویا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اس کے بعد لقمہ اٹھایا جائے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں۔ پھر اپنی طرف سے کھایا جائے، پھر آہستہ آہستہ کھایا جائے، جلدی جلدی کھانا نہ کھائیں، اور پھر برتن کو صاف و ستھرا کریں، یعنی کہ کھانے کو بچائیں نہ۔ جو لقمہ تم چھوڑ دیتے ہو فرمایا وہ شیطان کے لیے ہے، تو شیطان کے لیے کچھ مت چھوڑو، برتن کو صاف کرو۔ اور پھر برتن کو اپنی انگلیوں سے صاف کر کے انگلیوں کو چاٹ لے، یہ بھی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ حضرات محترم، 2 چیزیں بڑی اس کے اندر اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے دوبارہ کھا لینے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں اگر وہ لقمہ ایسی جگہ گر گیا جو کہ نجاست لگ گئی، خراب ہو گیا، تو پھر بھی اس کو ضائع نہیں کریں گے، کسی جانور وغیرہ کے لیے ڈال دیں گے تاکہ وہ کھا لے، شیطان کا حصہ نہ بن پائے۔ اور رزق کی بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم کھانے کو ضائع کرتے ہیں۔ بہت سارا کھانا، وہ رکابی، وہ پلیٹ، وہ جس میں بھی وہ برتن کھانے کا، ہم تھوڑا سا کھایا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا شیطان کے لیے نہ چھوڑو، شیطان کھائے گا، پھر وہ رزق ضائع ہوگا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کس قدر محنت کے ساتھ اس رزق کو کمایا جاتا ہے، تو اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر صاف کیا جائے، ضائع ہونے سے بولیے بچایا جائے۔ کیونکہ اب جو ضائع ہوگا اس کو آپ دھو کے نالیوں کی نظر کر دیں گے، کچرے میں ڈال دیں گے، تو یہ رزق کی بے حرمتی ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ انگلیوں سے کھانا، بعض لوگ چمچے سے کھاتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ بعض عیسائی تو ایسے ہیں جن کے یہاں ناخن کاٹنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ ناخن کاٹتے ہی نہیں۔ دوسرا یہ وہ پانی سے استنجا بھی کرتے ہی نہیں، ان کے طہارت ہوتی ہی نہیں، پھر بغیر ہاتھ دھلے وہ کھانا کھاتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر وہ بے برکتی ہے۔ اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دسترخوان پہ کھائے گا، اللہ کا نام لے کے کھائے گا، اپنی طرف سے کھائے گا۔ اور پھر انگلیوں سے کھانے کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، کہ انگلیوں سے جب انسان لقمہ لیتا ہے تو اس کو احساس ہوگا چیز ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، سخت ہے کہ نرم ہے، کوئی سی چیز تو نہیں آ گئی اس کے اندر جو میری صحت کی نقصان دہ ہو۔
وہ انگلیوں سے جانچ لیتا ہے. پھر اہتمام دیکھیے، پھر اس لقمے کو اٹھا کے منہ کے قریب جاتا ہے تو یہ ناک بتاتی ہے خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. پھر زبان اس کا ٹیسٹ بتائے گی. پھر آپ کو اللہ نے دانت دیے ہیں چبانے کے لیے، پھر آپ کو چبائیں گے. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کھانے والی نہ ہو اور آپ کے منہ میں آ گئی ہو. تو ذرا سی معمولی سا کنکر بھی آپ کو دانت بتا دیتا ہے. کیسے سینسر لگائے ہیں. انسان تو غور کر، تیرے حلق میں ایک ایک جو لقمہ اتر رہا ہے کتنے ٹیسٹ ہونے کے بعد تیرے حصے میں جا رہا ہے، کتنی احتیاطیں. تو یہ تو حلال کا معاملہ ہے، اور اگر حرام بھی اسی طرح اترتا رہا تو پھر کس قدر ہم خرابی کی طرف چلے جائیں گے. جب حرام لقمہ اندر چلا جاتا ہے تو عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، دعائیں مقبول نہیں ہوتی، اور پھر جسم جو ہے وہ حرام چیزوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان تمام کاموں سے کیا کرنا ہے بولیے؟ بچنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، اور جیسے آداب رسول اللہ نے سکھائے ہیں ان کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.